السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ نیب ترامیم کیس بانی PTI کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ان کا حق ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دے سکتے ہیں۔ عمران خان کا ملکی حالات پر آرمی چیف کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جون اور جولائی میں ان سے ملک سنبھالا نہیں جائے گا۔ شیر افضل ہر دوسرے دن کسی نہ کسی پارٹی لیڈر پر چڑھائی کر دیتا تھا۔ آئین معطل یا ختم کرنے والا کوئی بھی شخص سنگین غداری کا مرتکب ہے۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ادارے اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ جمہوریت اور قانون کی بالادستی کی جدوجہد آخری دم تک کرتے رہیں گے۔ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا احتجاج ختم کرنے کا اعلان۔ جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ کشمیری عوام کی کامیاب جدوجہد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شہریوں نے پرامن تحریک چلائی اور تاریخ ساز لانگ مارچ کیا۔ کراچی میں آج بھی موسم گرم رہنے کا امکان۔ شہر قائد میں مزید 3 روز گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ پنجاب میں بھی سورج آگ برسائے گا۔ کینیڈا کے جنگلات میں آگ نے ہزاروں افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا۔ حکام نے خطے میں آگ کے انتہائی مشکل حالات سے خبردار کر دیا۔ برٹش کولمبیا میں انخلا کے متعدد احکامات جاری۔ کینیڈین وزیر اعظم نے میٹا کو غیر ذمہ دار کمپنی قرار دے دیا۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ میٹا ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر رہا جن سے اربوں ڈالرز کماتا ہے۔ ہمیں صحافت کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ کینیڈا کو کارکنوں کے حقوق، رازداری پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اثرات کو حل کرنا چاہیے۔ پارلیمانی رپورٹ میں کینیڈینوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کا مطالبہ۔ لیبر مارکیٹ کے خدشات دور کرنے کا مطالبہ۔ ٹرمپ نے مقدمات کو صدارتی انتخابی مہم سے روکنے کی سازش قرار دے دیا۔ ریپبلکن سینیٹر اور ارکان کانگریس نے عدالت کے باہر ٹرمپ سے اظہار یکجہتی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ہماری ترجیح غزہ کے تمام کراسنگ کو کھولنا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کا اسرائیل کو جواب۔ فلسطین کا 2005 میں طے پانے والا کراسنگ معاہدہ پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ کراسنگ سے اسرائیلی فوج کا انخلا ضروری قرار دے دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. سپریم کورٹ نے بانی PTI کو نیب ترامیم کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دے دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے بانی PTI کو نیب ترامیم کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دے دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی بینچ میں شامل ہیں۔ دوران سماعت بانی تحریک انصاف کا خط سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ خط کے مطابق بانی PTI ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، خود پیش ہونا چاہتے ہیں یا وکیل کریں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دینے کہ اس مقدمے میں بانی PTI ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو ان کو یہاں پیش کیا جانا چاہیے۔ وہ اس مقدمے میں ایک فریق ہیں، ہم ان کو پیش ہونے کے حق سے کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ نیب کا معاملہ ہے اور ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ان کا حق ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ آئین سے متعلق معاملہ ہے، کسی کے ذاتی حقوق کا معاملہ نہیں۔ ایک بندہ جو وکیل بھی نہیں وہ ہمیں کیسے معاونت فراہم کر سکتا ہے؟ ہمارا آرڈر تھا کہ وہ اپنے وکیل کے ذریعے سے دلائل دے سکتے ہیں۔ ہم 5 منٹ کے لیے سماعت ملتوی کر کے اس پر مشاورت کر لیتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے بانی PTI کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دے دی۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ بانی PTI کے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کے انتظامات کیے جائیں۔ یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ بانی PTI جو اس مقدمے میں درخواست گزار تھے اور اب اپیل میں رسپونڈنٹ ہیں، ان کی یہاں پر نمائندگی نہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ بانی تحریک انصاف اگر دلائل دینا چاہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دے سکتے ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دینے کا بندوبست کیا جائے۔ چیف جسٹس نے عدالتی عملے سے استفسار کیا کہ کتنے وقت تک
ویڈیو لنک کا بندوبست ہو جائے گا۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ سے 1 ہفتے کی مہلت کی استدعا کر دی۔ چیف جسٹس نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست منظور کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو پرسوں بانی تحریک انصاف کی بذریعہ ویڈیو لنک پیشی کے انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے ملکی حالات پر آرمی چیف کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے ملکی حالات پر آرمی چیف کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ عمران خان نے زور دیا کہ ملکی حالات پر آرمی چیف کو خط لکھوں گا، پبلک مینڈیٹ کے مطابق حکومت بنانی پڑے گی، اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ ملک کی ٹیکس کلیکشن 13.3 ٹریلین ہے، 9.3 ٹریلین ہم نے قرضوں کے سود کی مد میں ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے 24 کروڑ آبادی کا ملک کیسے چلے گا؟ ملک کی آمدنی میں اضافہ ہو نہیں رہا، سرمایہ کاری کے لیے کوئی تیار نہیں، بجٹ سے پہلے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا، تنخواہ دار طبقہ سڑکوں پر ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر تشویش ہے۔ ملک میں جمہوریت ختم ہو چکی ہے، پہلے کشمیر اور پھر گلگت بلتستان میں ہماری حکومتیں گرائی گئیں، پہلے گلگت اور اب کشمیر میں لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ پیش گوئی کر رہا ہوں، جون اور جولائی میں ان سے ملک سنبھالا نہیں جائے گا۔ بجٹ میں ٹیکسز، گیس و بجلی کے بلز میں اضافے پر تنخواہ دار طبقہ باہر آ جائے گا۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شیر افضل مروت نے پارٹی کے لیے زبردست کام کیا، اسے کئی مرتبہ سمجھایا پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی نہ کرے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سعودی وفد کے دورے کے موقع پر شیر افضل مروت نے متنازع بیان دیا، جبکہ محمد بن سلمان نے میرے کہنے پر 2 مرتبہ OIC کانفرنس کروائی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت میں دائرے کے اندر رہ کر کام کرنا ہوتا ہے، جنگ باہر والوں سے ہوتی ہے، پارٹی میں لڑائی نہیں ہوتی۔ لیکن شیر افضل ہر دوسرے دن کسی نہ کسی پارٹی لیڈر پر چڑھائی کر دیتا تھا۔ کوئی پارٹی ڈسپلن میں رہے تو ٹھیک، خلاف ورزی کرے تو پورس کا ہاتھی بن جاتا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ شیر افضل مروت نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا، لیکن ان کو پارٹی پالیسی کی بار بار خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اب بھی پارٹی پالیسی کے مطابق چلے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اسے نوٹس جاری کیا ہے، جواب دیں گے تو ٹھیک ہے۔ شیر افضل مروت سے جیل میں ملاقات سے متعلق سوال کا جواب دینے سے بانی پی ٹی آئی نے گریز کیا۔ عمران خان نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ معاہدے کو خفیہ رکھنا پراپرٹی ٹائکون اور نیشنل کرائم ایجنسی کی ڈیمانڈ تھی۔ برطانیہ میں پیسے منی لانڈرنگ نہیں بلکہ مشکوک ٹرانزیکشن کی وجہ سے پکڑے گئے تھے۔ سول عدالت میں کیس چلتا تو مزید 5 سال تک پیسے پاکستان نہ آ سکتے۔ بیرون ملک عدالتوں میں مختلف کیسوں میں پاکستان کے پہلے ہی $100 ملین ضائع ہو چکے۔ 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق انکوائری نیب میں بند کی جا چکی تھی، جو 2 سال بعد دوبارہ کھولی گئی۔ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو 35 ارب روپے آئے، اس پر 13 ارب کا منافع بھی بن چکا ہے۔ بنجر زمین پر القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنائی جو بچوں کو مفت تعلیم دے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے توشہ خانہ سے 6 لاکھ روپے میں بلٹ پروف گاڑی خریدی، اس کو بری کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ زرداری نے توشہ خانہ سے 3 گاڑیاں لیں، وہ عدالت سے استثناء مانگ رہا ہے۔ حسن شریف نے 18 ارب روپے کی پراپرٹی بیچی، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ مجھ پر توشہ خانہ کا چوتھا کیس چلانے جا رہے ہیں۔ زرداری اور نواز شریف کی طرح ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، ان کے تو محلات بیرون ملک ہیں، وہاں شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے۔ بے گناہی ثابت کرنے کے لیے شہزاد اکبر اور فرح گوگی کو عدالت میں بلانے سے متعلق سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ فرح گوگی سے صرف 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کا تعلق بشرا بی بی سے تھا۔ ان حالات میں شہزاد اکبر آیا تو اس کو ایئرپورٹ سے اٹھا لیا جائے گا۔ ملک میں جنگل کا قانون ہے، جنگل کا بادشاہ سب کچھ چلا رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ آئین معطل یا ختم کرنے والا کوئی بھی شخص سنگین غداری کا مرتکب ہوتا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ آئین معطل یا ختم کرنے والا کوئی بھی شخص سنگین غداری کا مرتکب ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ آئین پاکستان میں واضح ہے کہ آئین کو معطل ختم کرنے والا کوئی بھی شخص سنگین غداری کا مرتکب ہوتا ہے اور ساری ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین میں ریاست کی تعریف قومی صوبائی اسمبلیاں اور ٹاؤن کمیٹی ہے، جبکہ واضح طور پر درج ہے کہ عدلیہ سمیت تمام ادارے ملکی بقا و سلامتی کے لیے اپنی متعین حدود میں رہتے ہوئے کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ادارے اپنی متعین کردہ حدود میں رہتے ہوئے کام کریں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ آج ملک میں جمہوریت کا فقدان اسی لیے ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی کے بیانیے پر ووٹ ملا اور عمران خان آج بچوں کی آواز بن چکا ہے، جنہوں نے مجھے اپوزیشن لیڈر منتخب کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ملک میں آزادی اظہار رائے کم کی جا رہی ہے اور ایکس پر کئی ماہ سے پابندی ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ جمہوریت اور قانون کی بالادستی کی جدوجہد آخری دم تک کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی اور 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن قائم کر کے تحقیقات کی جائیں، جس میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ 9 مئی میں پی ٹی آئی ملوث نہیں، جبکہ قومی اسمبلی میں بھی ہماری 180 نشستیں نکلیں گی۔ آزاد کشمیر میں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مطالبات کی منظوری کے بعد احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر میں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مطالبات کی منظوری کے بعد احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے آزاد کشمیر میں جاری لانگ مارچ، ہڑتال اور احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے شہریوں نے پرامن تحریک چلائی اور تاریخ ساز لانگ مارچ کیا۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت نے آٹے اور بجلی کی قیمت میں کمی کر دی، جبکہ حکمران اشرافیہ کی مراد کے خاتمے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیا۔ کشمیری عوام کی کامیاب جدوجہد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کے دوران تمام گرفتار شدگان کو رہا کر کے مقدمات کو ختم کر دیا جائے گا، لہٰذا کمیٹی لاک ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کرتی ہے۔ تاہم 3 بجے تک ریاست بھر میں احتجاج کے دوران جاں بحق افراد کے سوگ میں شٹر ڈاؤن رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں مزید 3 روز گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ 3 روز بعد گرمی کی شدت میں کمی متوقع ہے۔ ملک کے جنوبی اضلاع میں دن کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ میں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ اور دادو میں پارہ 42 سے 43 ڈگری تک ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے۔ ادھر پنجاب کے علاقے بہاولپور، ملتان میں درجہ حرارت 41 اور لاہور میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ پشاور اور اسلام آباد میں 35، کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی کا موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب 72% ہے اور جنوب مغرب سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 14 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔